العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے، اس کی توفیق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق کچھ باتیں سننے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سننے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سن کر اسے اختیار کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اہمیت سے متعلق کچھ باتیں پچھلے درس میں نے بتائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب میں سے چنا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں، عربی النسل ہیں۔ آپ کی سیرت کو سمجھنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آپ جس معاشرے میں بھیجے گئے وہاں کے حالات کیسے تھے، دینی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، تاکہ معلوم ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن حالات کے دوران مبعوث کیے گئے، اس وقت حالات کیسے تھے۔ اگر پوری دنیا کی بات کریں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے اٹھا لیے جانے کے بعد دنیا میں کوئی رسول اور نبی نہیں آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھا لیے جانے کے بعد ایک طویل عرصہ کسی نبی کو نہیں بھیجا گیا، اور نتیجہ یہ کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ عام طور پر قوموں کا یہی ہوتا ہے کہ جب ان کے نبی زندہ ہوتے ہیں تو وہ دین پر قائم رہتے ہیں، کچھ افراد دین پر چلتے رہتے ہیں، جیسے انبیاء دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے جو پیروکار ہیں وقت کے گزرتے ہوئے ان میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں، ان کے اندر چینجز آ جاتی ہیں۔ تو دنیا میں انبیاء اور رسول کے آثار تقریباً مٹ چکے تھے۔ پوری دنیا میں تقریباً سارے اقوام کے پاس ان کے جو بھیجے گئے رسول تھے ان کے آثار مٹ چکے تھے، اور پوری دنیا کفر میں اور شرک میں پڑ گئی تھی، سوائے کچھ افراد کے جنہیں انگلیوں پہ گنا جا سکتا تھا کہ جو حقیقی توحید کو جانتے تھے اور وہ رسول کا انتظار کر رہے تھے۔ بقیہ تقریباً ساری دنیا میں کفر و شرک پھیل چکا تھا۔ اور عرب کی اگر بات کریں تو عرب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین دیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کو خود ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بیوی ہاجرہ کے ساتھ مکہ میں چھوڑ دیا تھا، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، مشہور واقعہ ہے۔ تو اس اعتبار سے مکہ والوں کے پاس اور عرب کے پاس، حجاز کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسالت پہنچی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نبوت پہنچی، اور انہوں نے اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچا دیا۔ لیکن جیسا قرآن کہتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، جیسے قومیں گزرتی ہیں، وقت گزرتا ہے، انسانوں کا ایمان بگڑ جاتا ہے، اعمال بگڑ جاتے ہیں، تو جیسے حضرت اسماعیل کا انتقال ہوا، وہ دنیا سے چلے گئے، دھیرے دھیرے ان کے درمیان آثار جو نبوت کے تھے، تعلیمات نبوی تھیں، وہ مٹی چلی گئی، اور ان کے اندر بدعات پہلے داخل ہو گئی حضرت ابراہیم کے دین میں، اور پھر شرک و کفر کی ملاوٹ ہو گئی۔ اور اس کی بڑی وجہ تاریخ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے، وہ نیک لوگوں سے اچھا گمان کر لینا اور ان کی باتوں کو دین سمجھ لینا ایک بنیادی وجہ رہی۔ اس لیے کہ تاریخ کہتی ہے کہ جس شخص نے حجاز میں، مکہ، مدینہ اور طائف میں بت پرستی کا آغاز کروایا تھا، اس کا نام عمرو بن لحی الخزاعی تھا۔ عمرو بن لحی الخزاعی ایک نیک وکار شخص تھا، صدقہ و خیرات کرنے والا، نیکی میں آگے اور پیش رہنے والا شخص تھا، اور تقریباً پورے مکہ کے لوگ اس کا احترام کرتے تھے، اس کی عزت کرتے تھے۔ لیکن اس شیطان نے جب شام کا سفر کیا، ملک شام گیا، اس نے وہاں پر دیکھا کہ لوگ بتوں کو پوجتے ہیں، اور خاص طور پر قبیلہ عمالقہ کو دیکھا کہ ان کے یہاں پر مختلف
بت ہیں جن کے سامنے وہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں، تو اس کے دل میں ان بتوں کی محبت بیٹھ گئی، اور اس نے سوچا کیوں نہ میں بھی کوئی ایسا بت تراشوں جسے لوگ جھکیں اور ان کے سامنے وہ کام کریں جو قبیلہ عمالقہ کے لوگ کر رہے ہیں یا ملک شام میں لوگ کر رہے ہیں۔ اور بعض تاریخی روایت کہتی ہے کہ وہ جب سمندر کے سفر پہ تھا تو پانی کے اندر اسے خوبصورت مورتیاں بھی ملیں، خاص طور پر حبل نامی بت اس کے ہاتھ لگا، تو اس شیطان نے عمرو بن لحی الخزاعی نے سب سے پہلے بت پرستی کو دین اسماعیل میں داخل کیا اور دین ابراہیمی کو بدل دیا اور بت لا کر مکہ میں نصب کر دیا اور کہا کہ یہ تمہاری عبادت کے قابل ہے، لہٰذا لوگ اس کے اعتقاد میں اسے اچھا سمجھتے تھے، لہٰذا اس کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلنے لگے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید تنبیہ کرتا ہے کہ علماء کو اپنا رب نہیں بنانا چاہیے، کہ علماء اپنی طرف سے حلال کہیں تو حلال سمجھ لینا، اپنی طرف سے حرام کہیں تو حرام سمجھ لینا، یہ انہیں رب بنانے کی طرح ہے۔ حرام اور حلال کا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ انہوں نے اس نیک شخص پہ بھروسہ کرتے ہوئے بت پرستی کا آغاز کیا، اور نعوذ باللہ کعبۃ اللہ اور بیت اللہ جو کہ توحید کا مرکز ہے وہ شرک کے مرکز میں تبدیل ہو گیا۔ اسی وجہ سے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عمرو بن لحی الخزاعی کو جہنم میں دیکھا یجر قصبہ فی النار، کہ عمرو بن لحی الخزاعی اپنی پیٹ کی انتڑیوں کو جہنم میں گھسیٹ رہا تھا، میں نے آنکھوں سے اسے جہنم میں جلتے دیکھا ہے۔ یہی وہ شخص ہے جس نے دین ابراہیم کو بدلا۔ نتیجہ یہ ہے کہ عرب کے اندر بھی بت پرستی آ گئی اور خرافات میں وہ لوگ ڈوب گئے۔ ان کے یہاں پر نہ صرف ایک بت پرستی آ گئی بلکہ فرشتوں کی عبادت بھی کرنے لگے، بلکہ جنات کی عبادت بھی کرنے لگے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک بنا لیا جنات میں سے۔ وہ سمجھتے تھے جنات کے پاس چونکہ بہت ساری طاقت ہے، وہ انسانوں کے مقابلے میں بہت ساری کام اور قدرت ان کے پاس ہے، لہٰذا ان کے شر سے بچنے کے لیے انہوں نے جنات کی پرستش بھی کی۔ تو کفار مکہ آپ کے زمانے میں حجاز کے جو لوگ تھے وہ بتوں کی بھی پرستش کرتے اور فرشتوں کی بھی پرستش کرتے، اور یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں، اور اسی طریقے سے مشرکین مکہ جنات کی پرستش کیا کرتے تھے۔ اور ان کے اندر خرافات اس حد تک آ گئی کہ وہ لوگ جب عرب سے باہر جاتے سفر پہ تو حرم سے پتھر اٹھا کر لے جاتے تھے، جو حرم کا ایریا ہے، حرم کا علاقہ ہے، وہاں سے پتھر لے جاتے تھے، اور سفر کرتے ہوئے جب باہر کے رکنا پڑتا اس پتھر کو اپنے خیموں کے باہر رکھ دیتے اور سمجھتے تھے کہ یہ ان کی حفاظت کریں گے۔ اس طرح سے آپ جس جگہ پر بھیجے گئے وہاں پر بت پرستی عام ہو چکی تھی۔ یہ وہاں کا دینی پس منظر ہے۔ اور سیاسی پس منظر دیکھیں تو مشرکین مکہ یا عرب کے لوگ دو بڑی بڑی سپر پاور طاقتوں کے درمیان پس رہے تھے، ایک تو فارس اور ایک روم، یہ دو اس زمانے کی سپر پاور طاقتیں تھیں، اور سب سے بڑی حکومت مانی جاتی تھی روم اور فارس کی۔ جو قبیلے روم کے ساتھ تھے وہ ان کا ساتھ دیتے تھے، جو قبیلے فارس کے ساتھ تھے وہ فارس کا ساتھ دیتے تھے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ چونکہ عرب میں قبائلی نظام ہے، وہاں پر ہر ایک کا اپنا قبیلہ ہوتا ہے، تو قبائلی چونکہ نظام ان کے یہاں مضبوط تھا، لہٰذا ہر قبیلے کا جو سردار تھا گویا کہ وہ بھی بادشاہی ہے، گویا کہ وہ بھی بادشاہی کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس طرح سے اگر عالمی طور پر دیکھیں تو بڑی طاقتیں فارس اور روم کی تھیں، اور وہیں پر داخلی طور پر دیکھا جائے ہر قبیلے کا اپنا سردار تھا جس کی بات ماننا قبیلے کے لوگوں پہ فرض تھا اور جن کا احترام وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ یہ سیاسی حالات ہیں۔ اور اخلاقی طور پر اگر دیکھا جائے تو مشرکین مکہ یا خاص طور پر عرب کے لوگ جہاں بت پرستی جیسے جرم میں مبتلا تھے وہیں پر اخلاقی گراوٹ کی بھی انتہا تھی۔ ان کے یہاں پر لوگوں کے جان کی حفاظت نہیں تھی، لوگوں کے مال کی حفاظت نہیں تھی، لوگوں کی عزت کی حفاظت نہیں تھی۔ ان کے یہاں زنا ایک عام سی چیز تھی، اور شراب پینا ایک عام سی بات تھی، جوا کھیلنا ایک عام سی بات تھی، ڈاکہ ڈالنا ایک عام سی بات تھی۔ اس طرح سے اخلاقی گراوٹ کی انتہا تھی، جرموں کا بھرمار تھا، اور عرب کے اخلاقی گراوٹ کا اندازہ ایسے ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ ان کی اخلاقی گراوٹ ایسی تھی اور اس قدر وہ اخلاق میں پست ہو چکے تھے، کم ہو چکے تھے کہ وہ اپنی بچیاں، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اللہ نے قرآن میں کہا کہ جس بچی کو زندہ دفنایا گیا کل روز قیامت اسے پوچھا جائے گا۔ مشرکین مکہ کے اخلاق ایسے تھے، دوسروں کو اذیت دینے کے ساتھ ساتھ اپنے ہی لطفے سے اللہ نے جو اولاد دی ہے،
بیٹی دی ہے اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اس کی دو شکلیں ہوتی، ایک شکل تو یہ ہوتی جیسے بیٹی پیدا ہوئی معلوم ہوا اس کو لے جاتے تھے اور دفن کر دیتے تھے۔ دوسری شکل یہ تھی کہ اسے کچھ سال تک چھوڑ دیتے تھے، 6 سال کی عمر تک چھوڑ دیتے تھے۔ 6 سال تک جب وہ بچی چلنے پھرنے کے، بھاگنے دوڑنے اور کھانے کے قابل ہو جاتی، ایک دن متعین کرتے اور اس بچی کو سجایا جاتا، سنوارا جاتا اور خود اسے باپ جنگل لے جا کر گڈھے میں گڈھا کھود کر کے اسے دفن کر دیتا تھا اور مٹی ڈال کر واپس آ جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے اپنا واقعہ بیان کیا، اللہ کے رسول میری بیٹی تھی جو مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن وہ عادت میرے اندر بھی تھی، وہ اخلاقی گراوٹ میرے اندر بھی تھی۔ میں نے اپنی بچی کو تیار کیا اور اسے دفنانے کے لیے لے کر گیا اور میں گڈھا کھود رہا تھا تو میری بچی میری تکلیف دیکھ کر کے وہ بھی میرے ساتھ شریک ہو گئی۔ اسے نہیں معلوم کہ وہی گڈھا اس کی قبر وہ بنا رہا ہے، لیکن وہ بچی باپ کا درد کرتے ہوئے شریک ہو گئی، حتیٰ کہ جب گڈھا اس نے کھودا اور بچی کو اتارا، وہ بچی اسے اپنے باپ کو پکارتی رہی، لیکن اس پہ اس نے مٹی ڈالنا شروع کیا، یہاں تک کہ اسے زندہ دفن کر دیا۔ تو یہ اخلاقی گراوٹ کی انتہا تھی۔ اور ان کے یہاں غلام اور لونڈیوں کا سسٹم تھا۔ غلام ہوتے تھے جن پہ وہ ظلم کرتے تھے، طاقت سے زیادہ ان سے کام کرواتے تھے، لونڈیاں ان سے وہ کام کرواتے تھے اور نعوذ باللہ برائی بھی کرایا کرتے تھے، جس کا قرآن مجید نے تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ اخلاقی حالات تھیں۔ وہیں پر عرب کے اندر کچھ اچھی خوبیاں بھی تھیں۔ اسلام یہ سچا مذہب ہے، وہ حق کو حق اور باطل کو باطل کہتا ہے۔ عرب کے اندر ایک بہت خوبصورت اچھی صفت جو پائی جاتی تھی، جس کو اسلام نے اور بہتر کیا، جس کی وجہ سے دین کے پھیلنے میں کافی تعاون ہوا، ان میں سے ایک عرب کی شجاعت اور بہادری تھی۔ عرب ڈرتے نہیں تھے، ان کے اندر بزدلی نہیں تھی، وہ عام طور پر اپنے بچوں کو شجاعت کی تعلیم دیتے تھے، تربیت دیتے تھے، بہت ہی نڈر اور دلیر قسم کے وہ ہوتے تھے۔ یہ خوبی۔ دوسری خوبی ان کے اندر یہ تھی کہ وہ بہت درجے کی سخاوت کرنے والے اور خرچ کرنے والے ہوتے تھے اور لوگوں کو کھلانے والے ہوتے تھے۔ یہ سخاوت عرب کے یہاں پر، حتیٰ کہ تاریخ روایت سے پتہ چلتا ہے جب ان کی دشمنی ہوتی اور جنگ ہوتی تھی، رات کے موقع پر کھانا بنا کر دشمنوں کو بھیجتے تھے۔ یہ کچھ اچھی صفات ان کے ہاں تھی۔ ان اچھی صفات میں سے ایک صفت یہ تھی کہ کفار مکہ جھوٹ بولنے کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جھوٹ بزدل بولتا ہے، کہ اسے سامنے والے سے ڈر لگ رہا ہے، اس لیے اس نے اپنی بات بدل دی ہے۔ یہ سبحان اللہ ایک بہت اچھی خوبی تھی، اسلام نے اسے اور نکھارا۔ اس طرح سے دین میں ملاوٹ کا کوئی ذریعہ نہیں بنا۔ تو یہ کفار مکہ کے کچھ عادات اور خصلتیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تک تعلق ہے، مختلف قبائل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قبیلہ قریش سے ہے۔ قریش یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل عدنان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ مشرکین مکہ مختلف قبائل میں تقسیم تھے اور ہر قبیلے کی اپنی اپنی خصوصیتیں اور اپنے اپنے کام ہوتے تھے۔ ان میں سے بہت ہی عظمت والا لوگوں کے نزدیک قبیلہ قریش تھا، اور اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ قریش قبیلہ ہی مسجد حرام کا ذمہ دار تھا، وہی اس کے متولی تھے، وہی اس کی دیکھ ریکھ کرتے تھے، لہذا قریش کا ایک اپنا مقام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں میں سے بنو اسماعیل کو چنا، بنو اسماعیل میں سے بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ میں سے اللہ نے قریش کو چنا، قریش میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو چنا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نسب اور خاندان کے اعتبار سے انتہائی پاکیزہ اور بہترین خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ خاندان انسان کو اللہ کا قریبی نہیں بناتا ہے، خاندان قبائل یہ اللہ کے قریب انسان کو نہیں کرتے ہیں، لیکن جہاں پر آپ کو بھیجا گیا وہاں پر خاندان کی بڑی اہمیت تھی۔ انسان کی بات کا وزن اس کے خاندان سے لگایا جاتا تھا۔ اگر وہ اونچے درجے کے خاندان سے تعلق رکھتا اس کی بات کی اہمیت ہوتی تھی، اس کی بات کی وزن ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سب سے بہترین قبیلے میں سے چنا، بہترین نسب آپ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قبائل کے اندر تعصب بھی پایا جاتا تھا، بہت زیادہ تعصب ہوتا۔ تعصب کیا ہے؟ تعصب یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ حق پہ رہیں یا باطل پر رہیں، ان کا ساتھ دینا، یہ تعصب ہے۔ میرا خاندان وہ چاہے صحیح رہے چاہے غلط رہے، کوئی اسے تکلیف دے گا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اسے تعصب کہا جاتا ہے۔
اسلام کہتا ہے کہ صرف حق کا ساتھ ہونا چاہیے، چاہے اپنا ہو کہ پرایا ہو، لیکن قبائل میں بہت تعصب پایا جاتا تھا۔ اس کے باوجود کچھ خوبیاں وہ تسلیم کرتے تھے، کچھ باتوں کو انہیں تسلیم کرنا تھا۔ ان میں سے قریش، ان کی سرداری کو وہ لوگ مانتے تھے اور ان کا اپنا ایک وزن اور قیمت ہوتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش سے ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے قریش، اور قریش میں بھی بنو ہاشم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کچھ واقعات ایسے رونما ہوئے جو آپ کی ظاہر ہونے کی طرف اشارہ کر رہے تھے، اور یہ اشارہ اور پیغام تھا کہ ان قریب ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے جو نبی کے سارے انسانوں کا رہنما بننے والا ہے۔ ان میں سے عظیم واقعہ عبد المطلب کے ساتھ ہوا، وہ واقعہ ہے زمزم کی کھدائی کا واقعہ۔ زمزم کا پانی مشہور ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اسماعیل اور ہاجرہ مکہ مکرمہ میں تھے، وہاں وہ بے آب و گیا وادی تھی، وہاں پر کوئی کھانے اور پینے کا انتظام نہیں تھا، وہاں پر اللہ نے اس چشمے کو جاری کیا، لیکن وقت کے گزرتے وہ چشمہ مٹ گیا تھا، اس کے آثار بھی مٹ گئے تھے۔ لوگ بس اتنا جانتے تھے کہ مکہ میں ایک چشمہ ہوا کرتا تھا جہاں سے پانی نکلتا اور لوگ سیراب ہوتے تھے، لیکن کسی کو اس کا پتہ نہیں تھا۔ لیکن عبد المطلب کے خواب میں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے دکھایا، اس جگہ کو دکھایا جہاں پہ زمزم ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ عبد المطلب زمزم کی کھدائی کے لیے گئے تو قریش کے دوسرے لوگ بھی آ گئے، کہا کہ بنو ہاشم ہی کیوں، ہم بھی اس کی کھدائی میں شریک ہوں گے۔ وہاں پر اختلاف ہو گیا، آخرکار بات طے ہوئی، بنو ہاشم نے، عبد المطلب ہی نے اس کنویں کو دستیاب کیا، وہ کنواں کھودا گیا اور وہاں سے زمزم کا چشمہ جاری ہوا۔ سبحان اللہ، یہ پیغام تھا کہ زمزم کا چشمہ، زمزم کا پانی، یہ پیغام تھا کہ عنقریب ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ جو چشمہ اسماعیل کے زمانے میں تھا، اس چشمے کا ظہور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ عرصہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر کیا۔ اور ایک بڑا واقعہ جو آپ کی پیدائش کے سال ہی ہوا، وہ واقعہ فیل ہے۔ سورۃ الفیل 30ویں پارے کی مشہور چھوٹی سورت ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے فیل والوں کے ساتھ، ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ دراصل واقعہ یہ ہے کہ ابراہ نامی ایک شخص تھا، صنعاء میں اس نے ایک گرجا گھر بنایا، چرچ بنایا، اس نے عیسائی تھا، اور اس کو یہ جلن تھی کہ لوگ کیوں صرف مکہ کا رخ کرتے ہیں، کیوں کعبہ ہی جاتے ہیں، وہیں کیوں ان کو رکنا ہے۔ اس نے کہا میں ایک گھر بناؤں گا جو کہ کعبہ کی منزلت پائے گا، کعبہ کا درجہ پائے گا۔ لہٰذا اس نے خوبصورت گھر تعمیر کیا۔ عرب کے قبیلے کو پتہ چلا کہ کعبہ کے مقابلے میں بنایا گیا ہے۔ ایک عربی شخص اس میں گیا اور اس نے جا کر کے اس جگہ پر گندگی کر دی، اور جب ابرہہ کو علم ہوا تو سخت ناراض ہوا، اور اس نے پورے لشکر کو تیار کیا جس میں ہاتھیوں کی بڑی تعداد تھی، اور کہا کہ میں جاؤں گا اور کعبۃ اللہ کو ہدم کر دوں گا، گرا دوں گا، تاکہ اس کا کوئی نشان باقی نہ رہے، اور سارے لوگ پوری دنیا سے یمن میں، صنعاء میں آئیں گے اور اس گھر کی عبادت کریں گے، اس گھر کا طواف کریں گے۔ جب وہ لشکر لے کر کے نکلا ہاتھیوں کے ساتھ، وادی محصر تک پہنچا جو مکہ سے قریب ہے، بالکل قریب 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ وادی محصر کے پاس جب پہنچا تو ہاتھی اس کے بیٹھ گئے اور حرکت نہیں کر رہے تھے۔ بہت کوشش کرتا، دوسرے رخ میں اگر موڑتا تو وہ چلنے کے لیے تیار ہو جاتے، لیکن کعبہ کے سمت اور مکہ کے سمت جب کرتا تو وہ ہاتھی چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور یہاں پر عبد المطلب اور دوسرے افراد یہ پریشان ہیں کہ ہم کیسے اس کا مقابلہ کریں گے، جس کے پاس ہاتھی ہیں، لشکر ہے۔ اسی اثنا میں وہ دیکھتے ہیں سمندر کی جانب سے چھوٹے چھوٹے پرندے جنہیں ابابیل کہا جاتا ہے، اللہ نے ان کا ایک جھنڈ بھیجا، اور وہ جھنڈ جب آیا ان کے پیروں میں کنکریاں تھیں، اور ان کنکریوں کے ذریعے سے وہ ان پر حملہ کرنے لگے، ان کنکریاں پھینکنے لگے، اور وہ کنکریاں جب گرتی تو وہ جن جن پر گرتی وہ ہلاک ہو جاتے تھے۔ اللہ نے ایسی کعبہ کی حفاظت کی، حتیٰ کہ کنکری
ابرہا کو بھی لگی، زخمی ہو کر کے گر گیا اور واپس لوٹتے لوٹتے اس نے بھی دم توڑ دیا، اللہ نے پورے لشکر کو برباد کر دیا۔ اللہ نے کہا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ نے ہاتھی والوں کا کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ہم نے ان کی پلاننگ کو برباد کر دیا، ضائع کر دیا۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، ہم نے ان پر ابابیل پرندوں کو بھیج دیا، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو کہ پرندے اپنے پنجوں میں کنکریاں لے کر پھینک رہے تھے، فجعلہم کعصف مأکول، ہم نے پورے لشکر کو ایسے بنا دیا جیسے کھایا ہوا چارہ ہو، کھایا ہوا بھوسا ہو، اس طرح سے پورے لشکر کو اللہ نے برباد کر دیا۔ یہ بھی دراصل پیغام تھا کہ اس گھر کا محافظ عنقریب ظاہر ہونے والا ہے، لوگوں کی محنت کے بغیر، لشکر کے بغیر، جنگ کے بغیر اللہ نے اس کی حفاظت کی، اس لیے کہ ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ یہ بڑے واقعات جو عبد المطلب کے ساتھ پیش آئے، اور وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی حفاظت کی کہ عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 10 بیٹے دے جو اتنے نوجوان ہو جائیں کہ میری حفاظت کر پائیں، تو میں ایک بچے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا۔ جب عبد المطلب کو 10 سے زیادہ بیٹے ہو گئے تو انہوں نے قرآن اندازی کی، قرآن اندازی جب کی تو اس میں عبداللہ کا نام نکلا، اور عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بننے والے تھے۔ جب عبداللہ کا نام نکلا، عبد المطلب نے تحیہ کر لیا کہ عبداللہ کو ذبح کر دے، تو لوگوں نے منع کیا اتنا خوبصورت بچہ، اتنا ذہین و فطین بچہ، آپ اسے ذبح نہ کریں۔ انہوں نے کہا پھر کیا کیا جائے؟ میں نے نظر مانی ہے کہ ایک بچے کو اللہ کے راستے میں ذبح کر دوں گا۔ انہوں نے کہا ایک کاہنہ عورت رہتی ہے، اس کے پاس جاؤ، اس سے مشورہ کرو۔ عبد المطلب اس کے پاس گئے اور کہا کہ میں نے نظر مانی ہے کہ ایک بچے کو میں ذبح کروں گا اگر 10 بیٹے ہوں گے، مجھے 10 بیٹے ہو گئے، ایک بچے کا نام نکلا ہے۔ اس کاہنہ عورت نے کہا تمہارے لیے حل میرے پاس یہ ہے کہ تم ایک ورقے میں اپنے بیٹے عبداللہ کا نام لکھو، ایک ورقے میں 10 اونٹ لکھو اور دونوں کا قرعہ لگاؤ، اگر قرعہ 10 اونٹوں کا نکلے تو سمجھ لینا کہ اس ایک جان کے بدلے 10 اونٹ تمہیں قربان کرنے ہیں، 10 اونٹ کو قربان کر دو۔ اگر عبداللہ کا نام نکلے پھر دوبارہ سے 20 اونٹ کا قرعہ ڈالنا۔ اس طرح عبد المطلب کرنے لگے، ہر بار عبداللہ کا نام نکلتا، 10 سے 20 اونٹ، 30 اونٹ، 40 اونٹ، 50 اونٹ، ہر بار عبداللہ کا نام نکلتا۔ آخر میں جب عبد المطلب نے 100 اونٹ لکھا اور ایک چٹھی میں عبداللہ کا نام لکھا، اور جب قرعہ ڈالا، جب قرعہ اٹھایا تو اس میں 100 اونٹ لکھا تھا، لہٰذا عبد المطلب نے اپنے بیٹے کے بدل 100 اونٹوں کی قربانی کی۔ اس طرح سے اللہ کے نبی کے والد عبداللہ کی حفاظت ہوئی اور بچ گئے۔ اور وہیں سے عرب میں یہ بات چل پڑی کہ اگر کوئی کسی ایک شخص کو مار دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، اگر لوگ اسے معاف کر دیں، اس کے رشتہ دار معاف کر دیں، اس کے باوجود اسے فدیہ دینا ہوگا 100 اونٹوں کا، اور اسلام نے اسے برقرار رکھا ہے۔ اسلام میں بھی یہی ہے، اگر کوئی کسی کو مار دے، قتل کر دے، اس کا علاج یہ ہے کہ اس مارنے والے کو بھی قتل کر دیا جائے، لیکن اگر ورثہ معاف کر دیں، وارثین کہہ دیں ہم قاتل کو معاف کرتے ہیں، ہمیں فدیہ چاہیے، تو فدیے میں مقتول جو ہے، قاتل کے گھرانے والے مقتول کے گھرانے والوں کو 100 اونٹ دیں گے، اللہ نے اس کو باقی رکھا۔ تو یہ بڑے واقعات عبد المطلب کے ساتھ ہوئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کر رہے تھے اور آپ کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ وہیں پر عرب کے ساتھ 2 قومیں بڑی رہتی تھیں، ایک ہے عیسائیت اور دوسرا ہے یہودیت۔ ان دونوں کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے پاس آسمانی کتابیں تھیں، اگرچہ کہ بدل چکے تھے، آسمانی کتابیں تھیں، اور ان کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہونے کے آثار لکھے ہوئے تھے۔ لہٰذا یہود جانتے تھے کہ عنقریب ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، عنقریب ایک نبی آنے والا ہے۔ اس حوالے سے بہت ساری تفصیلات ملتی ہے، ان میں سے ایک بات یہ ہے، ابن الحیبان نامی ایک یہودی ملک شام میں رہتا تھا، ملک شام سے مدینہ آ گیا، بنو قریظہ کے ساتھ رہنے لگا، اور وہیں پر رہتے رہتے جب اس کی موت کا وقت آیا
اور لوگ اسے بہت مانتے تھے، عالم تھا، جانکار تھا۔ لوگ اس کے پاس آئے، اس نے کہا تم کیا سمجھتے ہو، میں ملک شام میں شراب اور کباب چھوڑ کر اس مدینہ نامی بستی میں آ گیا ہوں جہاں پر وہ سب آسائش اور عشرت نہیں ہے، میں کیوں آیا ہوں؟ کہتا ہے میرے آنے کا ایک سبب ہے، میں جانتا ہوں ان قریب ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور وہ نبی مکہ سے نکل کر اس شہر میں آنے والا ہے، میں اس کے انتظار میں یہاں آیا ہوں، لہٰذا میں جو جا رہا ہوں، میں رخصت ہو رہا ہوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اگر وہ نبی ظاہر ہو اسے دھوکہ مت دینا، اس کے پیچھے چلو، اس کی بات کو مانو، ان قریب اس کا غلبہ ہونے والا ہے۔ ابن الحیبان نامی یہودی نے پیشن گوئی کی اور وہ مر گیا۔ اور اسی طریقے سے عرب کے کاہنوں کو بھی پتہ لگ گیا آپ کی ولادت سے پہلے کہ ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے۔ حسان بن ثابت کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں چھوٹا بچہ تھا، بالغ نہیں تھا، لیکن مجھے ساری چیزیں سمجھ میں آتی تھیں۔ جس رات آپ کی پیدائش ہوئی اسی رات ایک یہودی اونچائی پر چڑھا اور چڑھ کر پکارتا ہے، اے یہود کی قوم کے لوگوں سن لو، وہ ستارہ جس ستارے کے بارے میں بتایا گیا ہے جب وہ ظاہر ہوگا احمد نامی نبی کا ظہور ہونے والا ہے، جان لو وہ ستارہ طلوع ہو چکا ہے، وہ ستارہ نظر آ رہا ہے، یعنی وہ احمد نامی نبی پیدا ہونے والا ہے اور وہ ظاہر ہونے والا ہے۔ اس طرح سے یہود کے پاس، عیسائیوں کے پاس آپ کی ولادت سے پہلے ہی ان کو نشانیاں معلوم ہو چکی تھی کہ ان قریب ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہے جو آپ کی سچی نبوت کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ کو دنیا میں مبعوث کیا اس کی جو نشانیاں ہیں، اس کے حوالے سے جو پیشن گوئیاں ہیں، ان پیشن گوئیوں کی یہ لوگ جانتے تھے، سمجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود جب آپ ظاہر ہوئے، آپ کی ولادت ہوئی، آپ کو نبی بنایا گیا، انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ قرآن مجید نے یہود کے بارے میں کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہود اب اللہ کے نبی کو ایسے جانتے ہیں جیسے کوئی اپنے سگے بیٹے کو جانتا ہے۔ اتنی وضاحت کے ساتھ انہیں نشانیاں بتائی گئی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے حالات تھے، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور آپ کی ولادت اسی سال ہوئی جس سال ابرہہ کا لشکر مکہ پہ حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، جسے عام الفیل کہا جاتا ہے۔ اسی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور آپ کی پیدائش صحیح قول کے مطابق 9 ربیع الاول کو ہوئی، اور وہ پیر کا دن تھا، اور آپ کی ولادت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت قریش بنو ہاشم کے یہاں عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیجا، اور آپ کی والدہ کا نام عامرہ بنت وہب ہے، اور آپ کا نسب نامہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا کر کے ملتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حضرت آدم علیہ السلام تک علماء کہتے ہیں کہ وہاں تک نسب نامہ اس قدر محقق نہیں ہے، البتہ عدنان تک جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے تھے وہاں تک ثابت ہے۔ آپ کا نسب نامہ، آپ کا نام محمد ہے، آپ کے والد کا نام عبداللہ کے والد کا عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن فہر غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن مدرکہ کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر ابن نزار ابن معد ابن عدنان تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ ثابت ہے، اور کہا جاتا ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے یا آپ کی نسل میں سے ہیں۔ یہاں تک آپ کا نسب نامہ ثابت ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے حوالے سے بات ہوگی، اور اسی طرح آپ کی جوانی سے متعلق بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والوں کو، سننے والوں کو، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے، آپ کی تصدیق کرنے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔